السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ غزوہ احد اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں اہم بیان سماعت فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختصر سی ایت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ہرگز گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ آج شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج کے دن غزوہ احد کیونکہ شوال کے اندر ہوا تھا تو اس حوالہ سے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصر سی جماعت یعنی 313 صحابہ کرام کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور بڑے بڑے سردار کافروں کے 70 کافر جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس کے اندر ابو جہل بھی تھا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بہت غصہ تھا کہ ہمارے سردار مارے گئے اور مختصر سی یہ جماعت ہمارے اوپر فتح حاصل کر گئی۔ تو انہوں نے تیاری کر کے مدینہ منورہ پر حملے کی نیت کر لی، ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ مشرکین مکہ دوبارہ مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تو یہ تھی، ارادہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لیکن مشورہ کیا تو مشورے کے اندر اکثریت صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ اور اس کے اندر پھر صحابہ کرام کے جذبات دیکھنے والے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں اور اسی میدان احد کے اندر شہید ہوئے ہیں،
انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام نے بھی اس کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے۔ آپ زرہ پہن کر باہر نکلے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو میدان احد کی طرف، کیونکہ مشرکین مکہ نے میدان احد کے اندر پڑاؤ ڈال دیا تھا، وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے۔ جب میدان احد کے اندر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں ایک تلوار ایسے خوش قسمت کو دینا چاہتا ہوں جو تلوار کا حق ادا کرے۔ تو تمام صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ تلوار ہمیں ملے اور ہم اس کا حق ادا کریں۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل و قدر صحابی تھے، بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، اسلام کے جرنیل تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار مجھے دی جائے اور آپ یہ فرما دیں کہ اس کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو مشرکین مکہ پر یہ تلوار اتنی چلا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ہم تو تلوار کا نام سن کر بھی ڈرتے ہیں نا، لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ کیسا جذبہ تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ اتنی چلا تلوار کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اب میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور پھر میدان صفوں کے اندر گھسے، دونوں مسلمانوں کی صفیں بھی تھی، کفار کی صفیں بھی تھی، درمیان کے اندر جو جگہ تھی اس کے اندر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکڑ کے چل رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کی اس چال کو دیکھ کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی چال چلنا اسلام کے اندر پسند نہیں ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ابو دجانہ کی پسند آ رہی ہے، کیونکہ مشرکین اور کفار پر روک ڈالنے کے لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تلوار چلائی جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اتنا کفار کو مارا، مشرکین کو مارا کہ مارتے مارتے وہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اسی طرح اسی میدان کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں میدان احد کے اندر، جن کی ناک کاٹی گئی، زبان کاٹ لی گئی، کان کاٹے گئے اور 17 ٹکڑے کیے گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، بہت زیادہ صدمہ تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ چچا بھی تھے، حقیقی چچا، اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دائیا کا دودھ پیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو کفن ملا ہے وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ 2 کپڑے حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ لے کر آئی، اور جب ان کو دونوں کپڑوں کو دیکھا گیا تو ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈالا تو جو چھوٹا کپڑا ہے امیر حمزہ کے حصے میں آیا، اور دوسرے انصاری صحابی ایک شہید ہو گئے تھے، ان کے ساتھ بھی کفار نے یہی اثر کیا تھا جو امیر حمزہ کے ساتھ کیا تھا کہ جسم کے ٹکڑے کیے، اعضاء کاٹے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹا جو کپڑا تھا اس سے اپنے چچا کو کفن دیا، اور بڑے کپڑے میں آپ نے اس انصاری صحابی کو کفن دیا۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک ادا ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے والے تھے۔ جب قرہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا اگرچہ اپنے چچا کے حصہ میں آیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا چچا ہے اور یہ میرے قربت رکھنے والا ہے،
اس لیے قرے کے اندر چاہے چھوٹا کپڑا ان کے حصے میں آیا ہے لیکن ان کو بڑے کپڑے کے اندر کفن دیا جائے نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب ان کے حصے میں آیا چھوٹا کپڑا ہے تو اسی چھوٹے کپڑے میں ان کو کفن دیا جائے۔ اور اسی میدان کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے سر کے اندر زخم بھی آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو حضرت ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے تلاش کرتا ہوں۔ تو وہ وہاں پہنچے جہاں زخمی حالت میں لوگ پڑے ہوئے تھے صحابہ کرام، وہاں جا کے دیکھا، تلاش کیا، کہیں نہ ملا۔ پھر آواز لگائیے کہ سعد بن ربیع آج تجھے تیرے محبوب، تیرے قائد، تیرے رہبر و رہنما حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سعد نے ایک کونے میں سے ہاتھ کھڑا کیا، حضرت سعد بن ربیع کے پاس وہ انصاری صحابی پہنچے تو زخموں سے چور تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال کے اندر سلام پیش کیا کہ اللہ کے محبوب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ اس حال میں تو خوش ہے یا ناراض ہے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرا بھی سلام اللہ کے محبوب کو پہنچا دینا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا، عرض کر دینا کہ میں اس حال میں خوش ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوا، آپ کی تربیت ہمیں ملی، اور آج اس تربیت کے نتیجے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے جسم کو چھلنی کروا چکا ہوں، اور اللہ کے محبوب کو جا کے کہہ دینا کہ میری اور آپ کی ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی، اور آخری سلام بھی دے دینا، اور ساتھ میری برادری، میری قوم یعنی انصار کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی مشرکین کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت سعد بن ربیع کا سلام پیش کیا اور انصار کو حضرت سعد کا پیغام سنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، زخمی حالت میں ہیں لیکن کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میرے انصاری صحابی میں سعد بن ربیع کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کے پاس پہنچے، اس حال میں پہنچے کہ وہ بولنے کی ہمت بھی اس کے اندر نہیں تھی اور جسم بے حرکت ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی طرف بیٹھ گئے اور حضرت سعد بن ربیع کا سر اپنی گود میں رکھا تو حضرت سعد بن ربیع نے نگاہیں کھولی اور چہرہ محمد مصطفیٰ پر ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم اور روح پرواز کر گئی۔ کیسا خوش قسمت انسان ہے جس کی آخری نگاہ اللہ کے محبوب کے چہرے پر پڑ رہی ہے، اور کتنا خوش قسمت صحابی ہے وہ کہ آخری وقت اللہ کے محبوب کی گود نصیب ہوئی ہے۔ صحابہ سارے شان والے، عظمت والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں شریک ہوئے ہیں، خود بذات خود جس غزوے کے اندر، جس جنگ کے اندر شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور ایسے بے شمار جنگیں ہیں جن کے اندر اللہ کے محبوب نے قافلے روانہ کیے، اپنے جانثاروں کے تشکیل کی ہے کہ جاؤ جا کے کفار کا مقابلہ کرو۔ تو اس لیے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں ہے؟ آج فلسطین کے مسلمان، ان پر ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ مسجد کے اندر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، آج ان کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد نہ رہا،
آج مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آج ذلت مسلمانوں پر سوار ہو گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت جہاد کو ترک کر دے گی تو اس وقت ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ذلت اس لیے مسلط ہے کہ آج مسلمانوں نے اس جہاد والے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کو تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو کرنا چاہیے۔ ان کی جو سفارت خانے بنے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے ختم کیا جائے اور اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ مسلمان بھی زندہ ہیں اور صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان بھی زندہ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی جیسے مسلمان زندہ ہیں، آج بھی وہ بیت المقدس کو آزاد کروا سکتے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم تحریراً اور تقریراً فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ہم تحریر بھی لکھیں، تقریر بھی کریں اور ان کی امداد کریں اس حوالے سے، اور اسرائیل کے خلاف ہماری زبان بھی بولنی چاہیے، ہماری تحریر بھی لکھنی چاہیے، اور ہمارے اگر حکمران مسلمان حکمران ہمارے پاکستان کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ پاکستان کے جو مجاہدین ہیں اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فلسطین پہنچیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ ہم نے خود نہیں جانا، ہم تو اپنی حکومت کے پابند ہیں نا۔ اگر ہماری حکومت یہ اعلان کر دے، اجازت دے دے، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ مسلمان فلسطین کے تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ہر حال میں مالی امداد بھی کریں گے اور جانی طور پر بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھنے پہ